آزاد کشمیر میں احتجاج اور مسائل کے حل کی تلاش، حکومتی وفد کے جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے مذاکرات جاری۔ طارق فضل چودھری کہتے ہیں اعلیٰ سطح حکومتی وفد اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مابین باضابطہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ بات چیت مظفر آباد میں کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نوٹس لیتے ہوئے اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دی۔ کمیٹی میں وفاقی وزراء اور پیپلز پارٹی کی قیادت موجود۔ حکومتی کمیٹی وزیر اعظم کی ہدایت لے کر مظفر آباد پہنچی۔ کمیٹی میں رانا ثناء اللہ، طارق فضل چودھری، امیر مقام احسن اقبال شامل، سردار یوسف، راجہ پرویز اشرف، قمر زمان کائرہ اور سردار مسعود بھی ہمراہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف آزاد کشمیر کے مسائل مذاکرات سے حل کرنے کے لیے پرامید، کہا کہ کشمیری بھائیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ مظاہروں کے دوران ناخوشگوار واقعات پر گہری تشویش کا اظہار بھی کیا۔ شفاف تحقیقات کا حکم، کہا کہ پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے۔ مظاہرین امن و امان کو نقصان نہ پہنچائیں، شہریوں سے پرامن رہنے کی بھی اپیل۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مظاہرین کے ساتھ تحمل اور بردباری کی ہدایت۔ ایسے عناصر موجود ہیں کہ جو پاکستان کے داخلی امن اور استحکام میں خلل ڈال کے اپنا ایجنڈا اٹھانا چاہیں گے، تو کوئی ایسی صورتحال ہم نہ بنائیں کہ جس سے پاکستان کے مخالفین اس صورتحال کا فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت سارے معاملات طے ہو چکے ہیں اور چاند ایک رہ گئے ہیں، پر شکر گزار ہوں وزیر اعظم پاکستان کا کہ انہوں نے بیرون ملک ہوتے ہوئے بھی اس کا فوری نوٹس لیا۔ ہم اس جذبے کے تحت جا رہے ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے دوستوں کے ساتھ جب ہم بیٹھیں گے تو اس صورتحال میں جو بھی غلط فہمی یا الجھاؤ آیا ہے تو اس کو ہم سلجھا لیں۔ کشمیر میں کچھ عناصر امن سبوتاش کرنا چاہتے ہیں۔ حکومتی کمیٹی کے رکن احسن اقبال کی مظفر آباد روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو، کہا وزیر اعظم کی ہدایت پر عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات سنیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کہتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے زیادہ تر مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں، جو مطالبات رہ گئے ہیں ان پر بات چیت ہوگی۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کوشش ہے جتنا جلد ممکن ہو صورتحال کو معمول پر لایا جائے۔ رانا ثناء اللہ بولے تشدد سے معاملات الجھتے ہیں، سلجھتے نہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے جائز مطالبات کو مانا جائے گا۔ قمر زمان کائرہ کی وزیر اعظم شہباز شریف کی کاوشوں کی تعریف۔ شیری رحمان کا آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کا خیر مقدم، کہا کہ تمام مسائل کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی مصالحت کا مظاہرہ کرے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کو اب حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ مل کر مسائل کے حل کی جانب بڑھنا چاہیے۔ شر پسندوں کا آزاد کشمیر کے امن سے کھلواڑ، مذاکرات کے باوجود مظاہرین کا سڑکوں پر مارچ، رکاوٹیں کھڑی کر دیں، ٹریفک کا نظام درہم برہم، ملوائیوں کے پولیس افسران کے گھروں پر حملے، گاڑیاں اور سرکاری املاک نظر آتش۔ ہنگاموں میں اب تک ASI سمیت 3 اہلکار شہید جبکہ 100 سے زائد اہلکار زخمی ہو چکے۔ اسلام آباد پولیس اسلام آباد پریس کلب پر ٹوٹ پڑی، اہلکاروں کا صحافیوں پر تشدد، توڑ پھوڑ بھی کی۔ پریس کلب کے کیفیٹیریا سے صحافیوں کو ڈنڈے مار کر باہر نکالا۔ کشمیریوں کے احتجاج کی کوریج کرنے والے صحافیوں پر تشدد۔ اسلام آباد پریس کلب سمیت وکلاء برادری کی واقعے کی شدید مذمت۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے پولیس کے رویے پر غیر مشروط معافی مانگ لی، کہا IG اسلام آباد کو متعلقہ اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت ہے۔ جو واقعہ پیش آیا پولیس اور انتظامیہ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، مظاہرین کا پیچھا کرتے پولیس اندر آئی تھی جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پیمز اسپتال آمد، آزاد کشمیر میں زخمی ہونے والے اسلام آباد اور آزاد کشمیر پولیس اہلکاروں کی عیادت، زخمی اہلکاروں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے اہلکاروں کے جذبے اور بہادری کو سراہا، کہا پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے لیکن قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چند شر پسند عناصر دشمن کی ماں پر آزاد کشمیر کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला सहूनी बर्बरियत के आगे चट्टान बन गया। सफाक इसराइली फौज का इमदादी काफिले पर हमला। मरकजी कश्ती से बेटा थैम्बक समेत 200 से जायद अफराद को हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी हिरासत में लिए जाने वाले अफराद में शामिल। इसराइली हमले के बावजूद फ्लोटीला का सफ़र रवां दवा। काफिले में शामिल कश्तियों की तादाद 40 से कम होकर 30 रह गई। फ्लोटीला गजा से सिर्फ 45 नॉटिकल मील दूरी पर। फ्लोटीला के ऊपर इसराइली ड्रोन्स की परवाजें जारी। स्मूथ फ्लोटीला इंतज़ामिया के मुताबिक सेहोनी फौजी कश्तियों पर सवार हो गए। जहाज़ों पर नस्ब कैमरों को भी बंद कर दिया। सफाक इसराइली बहरिया ने काफिले की मरकजी कश्ती को टक्कर मारी। दूसरी कश्तियों को वाटर कैनन से निशाना बनाया। इसराइली फौजियों ने मरकजी कश्ती में दाखिल होकर गिरफ्तारियां की। इसराइली वजारत खारजा का कहना है ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला के मुसाफिरों को यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। स्मूथ फ्लोटीला को बाहिफाजत रोक लिया। गिरफ्तार अफराद को इसराइली बंदरगाह पहुंचाया जा रहा है। हमास ने ग्लोबल फ्लोटीला पर इसराइली हमलों को दहशतगर्दी करार दिया। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम का दुनिया भर से इसराइली जुर्म की मसम्मत का मुतालबा। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी कानूनी और इखलाकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे। हमास का कारकुनान और इमदादी कश्तियों के ज़रिए उनके तहफ़्फ़ुज़ और फौरी इक़दामात का मुतालबा। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला के साथ गुंडागर्दी इसराइल को महंगी पड़ गई। कोलंबिया ने इसराइली सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया। कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेट्रो का इसराइली सिफारती मिशन के बाकी अहलकारों को भी मुल्क से निकालने का हुक्म। कोलंबिया के सदर का इसराइल के साथ आज़ाद तिजारती मुआहिदा ख़त्म करने का ऐलान। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला में शामिल ब्राज़ील से ताल्लुक़ रखने वाले थियागो एवेला का इसराइली धमकियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, हमारा सफ़र बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हरगिज़ नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला पर इसराइली हमले की शदीद मसम्मत। फ्लोटीला से गिरफ्तार अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा। कहा, उन अफराद का वाहिद जुर्म ये था कि वो बेबस और मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद ले जा रहे थे। इसराइली फ़ौज ने मुतअद्दिद कारकुनान को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया। इंसानी हमदर्दी की इमदाद हर सूरत ज़रूरतमंदों तक पहुँचनी चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि कारकुनान की गिरफ्तारी बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। फ्लोटीला पर सवार तमाम कारकुनान की रिहाई का भी मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने फ्लोटीला पर हमला दहशतगर्दी करार दिया। बोले, कहाँ है अमन का पैगंबर अमरीका, जिसका लाडला इसराइल अहले गजा को इमदाद भी पहुँचने देना नहीं चाहता। क्या यही इंसानियत, जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और बैनुल-अक़वामी कानून है? ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला पर इसराइली हमला। मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाजी मुजाहरे। यूनान में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। इसराइली जारहियत के खिलाफ शदीद एहतजाज। इटली और तुर्किया में भी मुजाहरे। गजा में फौरी जंग बंदी और इंसानी इमदाद की रिहाई का मुतालबा। पाकिस्तान हर हाल में चीन के साथ खड़ा है। जंगों की बजाय मैशत पर तवज्जो देना होगी। सदर आसिफ अली जरदारी का CGTN को इंटरव्यू। कहा, ज़रिए शोबे में चीन के तजुर्बात से इस्तेफादा करेंगे, जदीद आपाशी तरीके अपनाएंगे। चीन आज बदल चुका है, मैशत मजबूत और आवाम खुशहाल है। CPEC बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप मंसूबा है, जिससे पूरा खित्ता तरक्की करेगा और नौजवानों को रोजगार मिलेगा। पाकिस्तान और चीन का मुस्तकबिल एक दूसरे के साथ जुड़ा है। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी चीनी सदर शी जिनपिंग और सदर ट्रंप के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात की तैयारियां। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नवंबर में दौरा रूस के मुतवक्के है। रूस रवां बरस वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात होगी। दोनों मुलाकातें 31 दिसंबर से कबल होंगी। सैलाब आया तो मुझे ये लेक्चर दिए जा रहे थे कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते, आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते। ये जो नॉर्थ पंजाब, साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब करते हैं ना, ये आपके दोस्त नहीं है। पंजाब को इंशाअल्लाह ताला मैं एक मुट्ठी की तरह जोड़ के रखना चाहती हूँ। आज देखो उन बच्चों को जिनको 9 मई को कहा कि अपने मुल्क पे हमला कर दो, वो बेचारे बातों में आ गए, अपने मुल्क पे हमला कर दिया। और आज देखो अपने बच्चे बाहर बैठे हैं और वो बच्चे जो हैं वो जेलों में रुल रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुआफ़ी मांगने से साफ इनकार। मुखालिफिन को एक बार फिर लफ्ज़ी निशाने पर ले लिया। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा,
پنجاب کو جب کوئی نشانہ بنائے گا تو جواب دوں گی. بطور وزیر اعلیٰ اگر میں پنجاب کی بات نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ اس پر میں کبھی معافی نہیں مانگوں گی. سیلاب میں مجھے عالمی امداد مانگنے کا لیکچر دیا گیا، کبھی اپنے عوام کو کشکول پکڑنے کا نہیں کہوں گی. عزت نفس مجروح نہیں ہونے دوں گی. مزید بولی، جو آپ کو جلاؤ گھراؤ کی ترغیب دے گا وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے. 9 مئی کو بچوں کو ملک پر حملہ کرنے کا کہا گیا، خود کے بچے باہر بیٹھے ہیں. حملہ کرنے والے بچے جیلوں میں لٹ گئے. جن ملک میں اتنے ٹاپرز ہوں اسے کبھی زوال نہیں آ سکتا. مخصوص نشستوں کا کیس نظر ثانی درخواستوں کی منظوری کا تفصیلی فیصلہ جاری. عدالت نے فیصلے میں لکھا، مکمل انصاف کا اختیار استعمال کر کے پی ٹی آئی کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا تھا. آرٹیکل 187 کا استعمال اس کیس میں نہیں ہو سکتا تھا. کیس کے حقائق کے تناظر میں 187 کا استعمال نہیں کیا جا سکتا. آرٹیکل 187 کا استعمال کر کے وہ ریلیف دیا گیا جو آئین سے باہر تھا. اکثریتی فیصلہ ریکارڈ اور آئین کے خلاف فیصلہ دیا گیا. جسٹس منصور علی شاہ سمیت 8 ججز نے تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کا فیصلہ دیا تھا. بانی تحریک انصاف کی قانونی مشکلات بڑھ گئیں. بانی ربشہ بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس مقدمے کی سماعت 3 اکتوبر تک اڈیالہ جیل میں ہوگی. بانی پی ٹی آئی کے وکلاء کو کیس کی نئی تاریخ کے حوالے سے آگاہ کر دیا گیا. 3 ستمبر کو بانی پی ٹی آئی کے وکیل گواہ محسن ہارون پر جرا کریں گے. بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل ملاقات آنے والوں میں سے کسی کو اجازت نہیں مل سکی. پی ٹی آئی رہنما فیکٹری ناکہ سے واپس چلے گئے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے گورنر پنجاب سلیم حیدر خان کی ملاقات. سماجی، سیاسی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ پنجاب میں حالیہ سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریاں افسوسناک ہیں. گورنر پنجاب بولے، سیاسی اور سماجی سطح پر تعاون کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھنے چاہیے. ملاقات میں پیپلز پارٹی کو پنجاب میں مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے بھی گفتگو. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیا. سندھ ہائی کورٹ کا 25 ستمبر کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا. درخواست میں موقف اختیار کیا کہ سندھ ہائی کورٹ نے کیس میں فریق بننے کی درخواست خارج کی. متاثرہ فریق کو سنے بغیر یک طرفہ فیصلہ خلاف قانون ہے. آئی ایم ایف کی ایک اور شرط قبول. گاڑیوں کے سیفٹی سٹینڈرڈز 17 سے بڑھا کر 62 کر دیے گئے. وفاقی حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. امپورٹڈ اور لوکل مینوفیکچرڈ گاڑیوں کے لیے معیار لازمی قرار. امپورٹڈ گاڑیوں پر نئے معیار رواں سال 1 اکتوبر جبکہ مقامی گاڑیوں پر 1 جولائی 2026 سے نافذ العمل. ہر گاڑی کو عالمی ماحول، حفاظتی اور معیار سے متعلق سرٹیفکیشن لازمی لینا ہوں گے. کراچی کے علاقے لانڈی بینس کالونی میں گھر کی چھت گر گئی. بچہ جاں بحق خاتون اور ایک بچہ زخمی. رضاکاروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملبے تلے دبے افراد کو نکال لیا. جاں بحق بچے کی لاش اور زخمی کو قریبی اسپتال منتقل کیا جا چکا ہے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے مکان کی چھت پرانی اور خستہ حال تھی. لکی مروت میں نامعلوم افراد کی ایس ایچ او تھانہ شاز خیل کی گاڑی پر فائرنگ. شہری جاں بحق، ایک پولیس اہلکار شدید زخمی. فائرنگ کے بعد حملہ آور فرار. ایس ایچ او زاہد خان نجی گاڑی میں تھانے سے گھر جا رہے تھے. جاں بحق شہری کی عصمت کے نام سے شناخت. زخمی اہلکار اسپتال منتقل. سیلاب کے بعد گھوٹکی میں ملیریا اور گیسٹرو بے قابو. 6 سالہ بچہ جاں بحق. کئی دیہات میں متعدد بچے اور بچیاں گیسٹرو اور ملیریا میں مبتلا. اہل علاقہ نے سندھ حکومت سے فوری ڈاکٹرز کی ٹیمیں بھیجنے کا مطالبہ کر دیا. سرکاری ملازمین کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال پر مکمل پابندی. بغیر منظوری سوشل میڈیا پر حکومتی پالیسی یا ذاتی رائے دینا ممنوع قرار. نوٹیفیکیشن بھی جاری. ذاتی شہرت یا سوشل میڈیا پر خود نمائی سختی سے ممنوع قرار دی گئی. سول سرونٹس کو سوشل میڈیا پر بیانات، رائے یا معلومات شیئر کرنے کے لیے محتاط رہنے کی ہدایت. نوٹیفیکیشن کے مطابق ہدایات پر عمل نہ کرنے والے افسران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی.
کھیلوں میں سیاست، جنوبی افریقہ کے سابق کپتان اے بی ڈیویلیئرز کی بھارت پر کڑی تنقید، کہا کہ خطے کی سیاست کو کھیل کے میدان سے الگ رکھا جائے۔ ایشیا کپ کی اختتامی تقریب میں جو ہوا اسے دیکھ کر دکھ ہوا ہے، یہ سب دیکھنے سے مجھے نفرت ہے۔ اس صورتحال سے کھیل اور کھلاڑی مشکل میں پڑے، امید ہے معاملات کو جلد حل کیا جائے گا۔